ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ مبارک عمل جو بھی ہونے والا ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. من آیاتی، یہ میری نشانی ہے. دو اجنبی مرد عورت، دو اجنبی خاندان جب دو بول بولے جاتے ہیں اس کے بعد ایسی محبت ہے کہ زندگیاں ایک دوسرے پر اشارہ کر دیں. تو آپ کسی تقریریں کر لیں، اکٹھے ہو جاؤ، روزانہ تقریریں ہوتی ہیں، قوم کٹھی ہو جائے گی، اتفاق کر لو، سیاسی تقریریں، مذہبی تقریریں، گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اور یہاں دو بول بولے جاتے ہیں، ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، داتے بن جاتے ہیں لیکن اس اتفاق پر قائم رہتے ہیں. من آیاتی، فرمایا میری نشانی ہے یہ دلوں کو اس طرح یکدم پھیر دینا، یہ میری ذات کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام جو مختلف قبیلوں کے تھے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے دلوں میں اتفاق اور محبت پیدا کر دی. اللہ کے نبی پوری دنیا کا مال و دولت میں خرچ ہو جاتا، یہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکتے، لیکن جب میں نے چاہا تو یہ صحابہ اکرام جو مختلف جگہ کے تھے ایسے ہو گئے کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہو گئے. من آیاتی، میری نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری بیویاں تم میں سے پیدا کی. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. اللہ فرماتے میرا فضل ہے کہ میں نے تمہاری اولاد کے لیے، اگلی نسل کے لیے تمہاری بیویاں تم میں سے بنائی جو تمہاری مزاج کو سمجھتی ہیں. ورنہ کو اور ترتیب بنا دیتے مگر آپ کیا کر سکتے تھے. لیکن کہا کہ انسان خود سیکھنے تم ہی میں سے. اور بنائی کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تو اپنی بیوی سے سکون حاصل کر. عجیب بات ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ بے سکونی بیوی سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے ہم میں کیوں خرابی ہے، ورنہ اللہ نے تو اس کو سکون کی جگہ بنایا. لتسکنوا الیہا قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے سکون حاصل کرو، سکون کی جگہ. ایک آدمی اے سی چل رہا ہو اور پھر بھی اس کو گرمی لگ رہی ہو تو یہ کہے گا یار سر کوئی ڈاکٹر سے علاج کرا، ورنہ اتنے ٹھنڈے ماحول کے اندر تجھے کیوں گرمی، کیوں پسینہ آ رہا ہے، لگتا ہے تجھے کوئی بیماری ہے تیرے اندر، ورنہ ٹھنڈے ماحول میں تجھے ٹھنڈا ہونا چاہیے اور تجھے گرمی ہو لگ رہی ہے. اس
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندر کا مسئلہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے اپنی بیویوں سے تم سکون حاصل کرو. ہم نے تمہارے سکون کے لیے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. اگر تمہیں سکون نہیں مل رہا تو ہمارے اندر ہی کوئی خرابی ہے، ورنہ وہ تو جائے سکون ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں آدم علیہ السلام اللہ نے جنت میں زمین پر پیدا کیا اور جنت میں بھیج دیا. اب جنت میں آدم السلام رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی ہے میرے اندر، سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا چیز ہے. حالانکہ جنت کی ساری نعمتیں تھی، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، اللہ کی اجازت، ذکر اذکار سب کچھ تھا، لیکن وہ بے چینی سے نہیں جاتی. اب ادراک بھی نہیں ہے کیا. آدم السلام سوئے اور اللہ نے آپریشن کر دیا. جب نئی چیز نہیں ڈاکٹر نے لگا جی پہلے آپریشن نہیں ہوتی ہونے لگتا. اللہ تعالیٰ نے تو بابا آدم کا آپریشن جنت میں کیا. سبحان اللہ. فرشتوں نے پتھریں نکالی، اما ہوا پیدا کر دی. قادر مٹی سے پتلا بنا دیتے ہیں. ورنہ روحی فرماتے تم انسان بیٹھے ہو، اگر تم ابتدا دیکھو تو پانی پہ نقشہ بنایا اللہ نے. جو پانی ملتے وہ پانی ہوتے ہیں، ان میں سے کیسی چیز بنا، وہ تو پھر بھی ہڈی تھی. یہاں تو پانی سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ہڈی تھی. بیدار ہوئے ہوا کو بیٹھ مہر ادا کر. کیا مہر؟ درود شریف پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہو گیا؟ تب پتہ چلا آدم السلام کو یار کسی کی کمی تھی. سبحان اللہ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویوں سے تمہیں سکون ملے گا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور یہ تمہارا رشتہ محبت کا رشتہ بنایا. یاد رکھو میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، ضابطے اور قانون کا رشتہ نہیں ہے. یہاں ڈنڈا چلایا کہ میں دفتر میں بیٹھتا ہوں، کسی کی مجال نہیں ہوتی میرے سامنے زبان کھولے فور حکم مانتے ہو، گھر میں کیا چک ایک کپ چائے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن نے کہا یہ ضابطے کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے. اور جہاں محبت ہوتا ہے تو محبوب کو ناز کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ناز ہے. ناز کرتے نہیں مجھے نہیں بنانا، آپ خود بنا لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے کو سنبھالو. یہ چار باتیں بھی سنائے گی پھر کر بھی دے گی، چار باتیں بھی سنائے گی. میں دیکھو یہ محبت کا رشتہ ہے، لہٰذا اس کو محبت کے ساتھ نبھاؤ، اس کو قانون کے ساتھ نہیں نبھاؤ کہ تم باہر تمہاری بہت مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور گھر میں تمہاری نہیں سنی جاتی. کیوں نہیں سنی جاتی؟ محبت کی بنیاد پر وہ عورت ناز کرتی ہے. ایسے مرد نہ بنو کہ گھر کے اندر آئے، ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، بچے بھی بتاتے ہیں، بیوی عورتیں بتاتی ہیں کہ جی مرد جب گھر آتا ہے تو کیسے کرفیو لگ جاتا ہے، بچے بھی کانپتے گے، ابا کرو دفعہ ہوئے گا، جان چھوٹے گی، گھر کے اندر تھانے کا بولنا ہے. جعل بینکم مودہ، یہ محبت مودہ کہتے دل کے نہا خانے سے محبت کرنے کا نام ود ہے. اللہ نے اپنا نام ودود رکھا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بغیر کسی غرض کے محبت فرماتے ہیں. ودود کا اپنا نام ودود ہے، مودہ وہیں سے لیا ہے. یہ ڈھیلی ڈھیلی محبت نہیں ہے، اندر کی محبت چاہیے. میاں بیوی میں ایسا ضابطہ محبت ہو کہ پھر کوئی بھی حالات ہو جائیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے، کیونکہ دل کے اندر جب کوئی چیز گھس جاتی ہے تو وہ نکلتی نہیں ہے. مودہ فرمایا. ورحمہ، تیسری بات رحمت کا رشتہ ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم پر رحمت کرتے کا مطلب ہماری کمی کوتاہیاں بھی دیکھتے، روٹی بند نہیں کرتے. یہ رحمت ہے اللہ کی. اور اگر ہر آدمی کو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق ڈیل کروں، ایک چلنے والا جانور بھی زمین پر نہ رہے، سب کو ختم کرتا. یہ میری شان رحمت ہے. کبھی کوتاہیاں بھی دیکھتا ہوں پھر بھی نوازش بند نہیں کرتا. تو رحمت قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے میاں بیوی کے رشتے میں کہ دیکھو دونوں شان رحمت دکھاؤ. اگر مرد سے خطا ہو جائے بیوی درگزر کرے، بیوی کی خطا ہو جائے مرد درگزر کرے. یہ رحمت ہے. دیکھو تو ایک بس نہیں ہے،
بند نہ کرے کوئی چیز، نہ بیوی خدمت کرنا بند کرے، نہ شوہر خرچ کرنا بند کرے اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اگر یہ کرتے ہو تو تم نے رشتہ رحمت نہیں نبھایا۔ رحمت کا مطلب یہ 1000 خطائیں غلطیاں ہوں معاف کر دے، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی۔ اور اس لیے محبت پہلے لائے، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے نا پھر رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے لفظ ودود اور غفور اکٹھا استعمال کیا ہے کہ میں تمہیں معاف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں محبت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ اگر مجھے تم سے محبت اور تعلق نہ ہوتا، اے انسان اگر مجھے تم سے تعلق نہ ہوتا تو میں تیرے چھوٹے چھوٹے عمل کو پر تیری پکڑ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرشتوں سے بھی کہہ دیا، یہ کرامن کاتبین کا عجیب بات ہے، یہ نگرانی کے فرشتے جو جاسوسی کرتے ہیں ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ حکومتیں ایجنسیوں کے لیے ایسے بندے مقرر کرتی ہیں کہ بھائی جو اپنے تک خوش مزاج کے ہوں تاکہ صحیح سی رپورٹ بنائیں، لیکن اللہ نے جو ایجنسی ہم پر لگائی اس کا نام کرامن کاتبین ہے کہ شان کرم رکھتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایسی شان ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مومن بندے سے غلطی ہو جائے تو جلدی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا توبہ کر لے، لکھنے کی ضرورت پہلی بات ہی ہو جائے۔ کرامن کاتبین ان کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کی شاید مبارکہ پڑھ دیکھیے، من آیات ہی پہلے فرمایا کہ میری نشانی ہے، تم میاں بیوی بڑے بڑھتے ہو یہ میری نشانی ہے۔ اس لیے تو فرمایا نکاح میری سنت، نکاح میری سنت ہے، اپنی طرف نسبت کر کے اس کو عبادت بنا دی ہے۔ یہ ہم کو معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے اسی عبادت کے نتیجے میں میں اور آپ آج یہاں بیٹھتے ہیں، سارے بولو بھائی بیٹھے نہیں، ہمارے بڑوں نے نکاح کیے، کوئی ہمارا آقا بنا، کوئی ہماری اماں بنے، کوئی دادا بنا، کوئی نانا بنا، کوئی نانی بنی، کوئی دادی بنی، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ ایمان والے تھے، ہمیں بھی ان کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، آگے بھی انشاءاللہ نسلوں کے لیے ایمان کی امید رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مسلمان ماں باپ کا مسلمان ہونا یہ ضمانت ہے آئندہ نسل کے بھی مسلمان ہونے کی، کیونکہ اولاد آسانی سے اپنے بڑوں کے دین پر آ جاتی ہے۔ ہم بھی آج دین پر ہیں اس لیے کہ ہماری آنکھ کھلی، کان میں پہلے تو مولوی صاحب نے اذان دی، اللہ کا نام سنایا، تکبیر کہی، اور پھر جب زبان کھلی ماں باپ نے پہلے اللہ کا نام ہمیں سکھایا، اللہ اللہ بولو، اللہ بولو، اللہ بولو، پہلے اللہ بولا۔ تو میرا آیات ہی فرمایا میری نشانی ہے یہ، لیکن 3 اہم باتیں یہ تسکنوا الیہا، گھر میں سکون تلاش کرو، گھر کو سکون کا باعث بنو، ایسا نہ ہو کہ خود ہم خراب کرتے ہیں ہم لوگ۔ عجیب بات ہے، میاں بیوی مل کر گھر کا ماحول کا فاسد کر دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں زمین ہوتی ہے، باپ چھت ہوتا ہے، زمین میں کھڈے ہوں، چھت میں سوراخ ہوں، وہاں بیٹھ کر رہنے والوں کا کیا حال ہوگا آپ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ جھگڑے لولے ہوں گے، کبھی کھڈے میں گریں گے، کبھی چھت سے کوئی چیز سر پہ لگے گی، پھر کہتے جی ساری اولاداں کم دینی بنیاں، بھائی نہ زمین ہموار تھی نہ چھت اچھی تھی، پلنے والے کیسے اچھے بنے گے مجھے بتاؤ ذرا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کہتے ہیں جی نہیں جی یہ ہو وہ ہو، بس سکول والے مدرسے والے اس کو آسمان پر چڑھا دیں۔ او میاں ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب، ہماری والدہ مرحومہ 30 سال ہماری عمر ہو گئی تھی جب وہ دنیا سے گئے ہیں، 30 سال ہو گئی میری عمر یا 35 سال۔ اتنا طویل عرصہ ہم نے ان کو دیکھا، ابا اماں کو ہم نے کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ جب لڑائی کرتے ہوتے تھی ابا غصے ہو گئے کسی بات پر، اماں نے نہیں بولا آگے سے کوئی بات، اماں نے غصہ ہو جانا تو ابا نے کوئی گل نہیں کرنی، بلکہ ہنس کے فرماتے تھے تمہاری آج ماں غصے میں، ہمیں فرماتے ماں آج تمہاری غصے میں۔ اس لیے کہ ماں باپ مل کر جب محبت سے رہتے ہیں، ان کے نیچے پلنے والے جو اولاد ہے اللہ ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔
میں پوچھتا ہوں آپ ایک کھیتی کے ماحول میں رہتے، میں ابھی کھیت دیکھتے آ رہا تھا کھیت، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی زمین، ہم مجھے بولتے کوئی زمین خراب ہو اس کے اوپر درخت آئے ہوئے ہیں یا نیچے کوئی جھالا لگا ہوا ہے یا ایسی بوٹیاں اس کے اندر آ گئی ہیں جو زہریلی بوٹیاں ہیں، تو اس زمین کی فصل اچھی پیدا ہوگی؟ بتاؤ بھائی، دسو بھائی۔ یہ ماں زمین ہوتی ہے، باپ کاشتکار ہوتا ہے، اور پودے کس کون سے پیدا ہونے ہوتے ہیں؟ انسانوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نے محبت اور رحمت کا رشتہ نہیں ہوتا تو وہ اولادوں کی صلاحیت نہیں نکلتی، لہٰذا ان کو جو بننا چاہیے تھا وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ پہلے ماں باپ نے لگڑے گولے کر دیے۔ اس لیے میرے دوست، ہم آیات کی قرآن کی اس لفظ کو غور کریں، یہ اللہ کی نشانی ہے جو تمہارے درمیان محبتیں ہیں۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کہا کہ میرے احسانات میں سے یہ ہے کہ میں نے انسان بنایا اور انسان کے سسرالی رشتے بھی بنائے اور میں نے نسبی رشتے بھی بنائے۔ آج نسبی رشتوں کو سلام ہے، سسرالی کو سلام نہیں ہے، یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ وہ بھی تمہارا اسی طرح باپ ہے جس طرح تمہارا نسبی باپ ہے۔ قرآن نے دونوں کا بیان کیا، نسب و مسیرہ، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم ان بڑوں کے حق ادا نہیں کرتے، پھر جب تم بڑے ہو جاؤ گے تمہارے چھوٹے تمہارا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہمارے صدر رسول اللہ نے فخر فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا، فجعلوا انصاری و اصحاری، اللہ نے میرے سسرالی رشتے اس صحابہ کی جماعت نے پیدا فرمائے۔ رسول اللہ نے فخر سے فرمایا کہ صحابہ میرے سسرالی رشتے رکھتے ہیں، کوئی میرے سسر ہے، کوئی میرے داماد ہے، کوئی میرے آگے بچیوں کے شوہر ہے۔ اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فخر سے فرمایا۔ اس لیے نسب و مسیرہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس طرح نسبی رشتے قابل احترام ہیں، سسرالی رشتے بھی ویسے قابل احترام ہیں، لہٰذا ان کا بھی احترام کر، ان کا بھی احترام کر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اولاد تمہاری ہوگی وہ کام کے لوگ بنیں گے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے۔ بس میرے دوستو، آج الحمدللہ بھائی دشکور صاحب بلکہ ان کی ساتھ نانی صاحبہ انہوں نے مجھے میسج کیا، جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ بالکل وقت مفقود ہے اس وقت، بہت پورے پاکستان میں تقریب پروگرام ہے۔ ابھی میں بنگلہ دیش میں 2 ہفتے کا پروگرام بنگلہ دیش میں تھے، میں بنگلہ دیش جایا، آتے اگلے دن سے پروگرام شروع ہے، تو ابھی بھی میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں، تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں وقت لیا ہے، اس لیے میں قاری صاحب سے بھی کہہ رہا تھا اس طرح نماز کے بعد پروگرام رکھنا یہ میرے لیے آپ نے مشکل کر دی، اس لیے کہ میرا اس طرح پہنچنا مشکل ہے، اس لیے کہ مسافر آدمی پتہ نہیں کس وقت وہ پہنچے گا، لیکن بہرحال پھر بھی الحمدللہ پہنچ گئے، آپ سے ملاقات ہو گئی، تھوڑی دین کی بات ہو گئی۔ اگر ایسا تاخیر ہو جاتی ہے بوجھ نہیں بنانا چاہیے، آنے والوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ آپ کا ایک پروگرام ہے، ہمارا روزانہ پروگرام ہوتا ہے، ایک دن میں کئی کی پروگرام ہوتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور جو باتیں جانی مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، انشاءاللہ نکاح کا عمل ہوتا ہے۔